ख़ास तौर पर जज साहिबान हम नहीं कहेंगे, बल्कि जज होता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और उसके लिए सब बराबर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमराना कोमल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार, जहां कानून बनते हैं और कानून साजी होती है और साथ साथ एक और भी काम होता है, कवानीन को नाफिज करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, शहर इक़्तिदार जो मिसाल कायम कर दे वो सारे मुल्क के लिए सिक्का राइजुल वक्त की तरह लोगों को भी अपनाना पड़ता है। इसी वजह से कहीं भी जुल्म ज़्यादती क्यों ना हो, सब लोग इस्लामाबाद की तरफ देखते हैं कि यहाँ से कानून साज अदारों, असम्बलियों और साथ साथ मीडिया के साथ साथ एक और भी रियासत के पहले तो 3 सख्तून तस्वुर किया जाते थे, जिनमें मुकन्ना, पार्लियामेंट, कानून साज अदारे, कानून नाफिज करने वाले अदारे और ख़ास तौर पर अदलिया जिसमें शामिल है। रियासत, जी हाँ, रियासत और रियासत का तीसरा अहम सतून, बल्कि इसको पहला अहम सतून कहा जाए तो बेजाना होगा। जी हाँ, अदलिया और अदलिया से वाबस्ता हर फर्द, ख़ास तौर पर जज साहिबान हम नहीं कहेंगे, बल्कि जज होता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और उसके लिए सब बराबर होते हैं। थाना हुमक में दर्ज हुआ एक मुकदमा, और मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज हुआ आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। एक सिविल जज, जी हाँ, जज जो कि इस्लामाबाद ही में उनका ताल्लुक है, इस्लामाबाद ही से उनका ताल्लुक है। थाना हुमक इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज होता है एक कमसिन बच्ची का, जिसके वालिदैन ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जज के घर काम करने वाली उनकी बच्ची, छोटी बच्ची, मासूम बच्ची, जी हाँ बच्ची, घर में काम करने वाली बच्ची पर तशद्दुद किया गया है और इस कदर तशद्दुद किया गया है कि उसके सर पर जो ज़ख्म थे उन पर कीड़े पड़ गए हैं और तशद्दुद के मुबैना तौर पे तशद्दुद के वाक़या में मुलव्वस बताई जा रही हैं जज साहब की अहलिया। मुल्जिम कोई भी हो, जज साहब की तरफ से आने वाला जो बयान है उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि बच्ची ने कुछ अरसा कबल मट्टी खाई थी। जी हाँ, मट्टी खाई थी, गमलों से, घर की क्यारी के गमलों से मट्टी खाई थी, जिससे बच्ची को एलर्जी हुई और बच्ची का इलाज करवाया गया और बच्ची ज़ख्म अपने छील लेती थी जैसे ही भरते थे। वाक़या क्या हुआ, क्यों हुआ, इस वक्त तमाम सिविल सोसाइटी बरसरे पेकार है। आवाज़ उठाई जा रही है कि खुदारा इस बच्ची को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जो गुड़ियों से खेलती थी और चाहती थी पढ़ना, लेकिन उसे पड़ गया तशद्दुद सहना। आइए देखते हैं, जानते हैं सिविल सोसाइटी क्या कहती है। सिविल सोसाइटी की भी जो आवाज़ है हम उसे सुनते हैं। आइए हमारे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम, हिना कयानी मेरा नाम है और चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हूँ। सोसाइटी की तरफ से हम सब खड़े हुए हैं कोई और बच्ची रिजवाना की जगह पे ना खड़ी हो। बहुत सारी केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सिंध के बच्चों को इंसाफ दो, जीबी के बच्चों को इंसाफ दो, कश्मीर के बच्चों को इंसाफ दो, हमारे बच्चों को इंसाफ दो, हमारी कौम के बच्चों को इंसाफ दो, हमारी नेशन के बच्चों को इंसाफ दो, हम सब के बच्चों को इंसाफ दो। हम क्या चाहते? पुलिस रिफॉर्म। हम क्या चाहते? पुलिस रिफॉर्म। हम क्या चाहते? पुलिस रिफॉर्म। रिजवाना को इंसाफ दो, रिजवाना को इंसाफ दो, जी मेरा नाम सईद साकिब हुसैन गिलानी है और एक चाइल्ड राइट मूवमेंट नेटवर्क है, जो बहुत बड़ा नेटवर्क है। मोर देन 500 चाइल्ड फोकस ऑर्गेनाइजेशन है
اور میری آرگنائزیشن یو گڈ جو اس کو نیشنل سیکریٹریٹ کو ہوسٹ کر رہی ہے. آج ہم سارے سول سوسائٹی کے ہمارے سارے ممبر یہاں پہ آئے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک زوانہ کا ایک واقعہ ہوا ہے, ایک بچی کو تشدد کیا گیا ہے, ٹارچر کیا گیا ہے, اور اس کی بہت ساری جسم پہ, اس کے بازو پہ, اس کی ٹانگوں پہ فریکچر آئے ہیں, اس کے دانت توڑ دی گئے ہیں, اور اس کے سر میں اتنے زخم ہیں کہ کیڑے بڑھ گئے ہیں. اور یہ واقعہ کہیں اور کا نہیں ہے, یہ واقعہ اسلام آباد کا ہے. یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے, ہماری سول سوسائٹی کے لیے, ماؤں کے لیے, ان جو بچیاں باہر بھیجتی ہیں, ہم سب کے لیے ہے کہ اس کے لیے ہم ایک آواز بن کے ایک باہر نکلے ہیں کہ وہ جو کلپرٹس ہیں, چاہے وہ چیف جسٹس کی بیوی ہے, چاہے وہ سول جج کی بیوی ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر کی بیوی ہے, چاہے وہ خاتون اول ہے, وہ جسٹس اس کو ملنا چاہیے. جہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے بھی اس طرح کا سیم کیس ہوا تھا طیبہ کا, سیم سول جج تھا, اس کا ہسبینڈ تھے, ان کی اہلیہ تھی, وائف تھی, انہوں نے ڈبل ماسٹر کیا ہوا تھا, پڑھی لکھی تھی, سیم تشدد کا کیس تھا. اب دوبارہ وہی ریپیٹ ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سسٹم فیلئر ہے. کہیں پہ ہم سے بھی ہم اس کو مومنٹم کو کنٹینیو کر سکے, ہمارے جو لا ہیں, ہماری جو پالیسی جو بنی ہوئی ہیں, وہ اس کو ٹیکل نہیں کر سکی. اور بہت سارے ہمارے لا ہیں, کمیشن بھی بنا ہوا ہے, لیکن ابھی تک یہ جو پورے کیسز پورے آل اکراس دا پاکستان ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھ لیں کہ کیسز ہو رہے ہیں. ہم اسلام آباد کو اپنی سیف ساؤنڈ اور سیکیور سٹی سمجھتے ہیں, کیپٹل سمجھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ اتنے پڑھے لکھی فیملی میں, گھروں میں یہ بچے ڈومیسٹک لیبر, چائلڈ لیبر کے موجود ہیں. آپ کسی بھی گھر میں جا رہے ہیں, اسلام آباد میں اسپیشلی جو ایلیٹ کلاس ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بچوں کو چائلڈ لیبر وہ ایز اے یوز کیا جاتا ہے, بچوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, کہ نہ کہ صرف ایز اے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر یوز کیا جاتا ہے, بچوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں, ان کو نہ تو ان کو سونے دیا جاتا ہے, نہ ان کا ایکسیس ہوتا ہے ایجوکیشن پہ, نہ ان کا ایکسیس ہوتا ہے کسی ہیلتھ ہائیجینک آئٹم پہ, تو وہ ایکسپلائٹیشن کو یوز کر کے بچوں سے ڈبل کام کیا جاتا ہے, ان پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے, ان کو مار پیٹ بھی کی جاتی ہے. اور وہ کوئی ان کا جو بچے جو ہیں, ہمارے بچے ہیں, ان کا ایکسیس ہونا چاہیے کہ ان کو ایجوکیشن حاصل ہونی چاہیے اس طرح ایج پہ. جیسے ہمارا آرٹیکل 25A جو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کی بات کرتا ہے, ہمارا گارنٹی دیتا ہے کہ 5 سے 16 سال کا بچہ جو اسکول میں ہونا چاہیے, تو وہ کدھر ہے ہمارا آئین, وہ کدھر ہے آرٹیکل, کدھر ہے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن فار آل. اگر ہم اس کو ہی امپوز کر دیں تو ہمارے جو بچے ہیں, جو ہم بچے چائلڈ بیگنگ دیکھ رہے ہیں, چلڈرن آن دا اسٹریٹ دیکھ رہے ہیں, چلڈرن کنیکٹڈ ٹو دا اسٹریٹ دیکھ رہے ہیں, چائلڈ سیکسول ابیوز دیکھ رہے ہیں, ایکسپلائٹیشن دیکھ رہے ہیں, چائلڈ بیگنگ دیکھ رہے ہیں, چائلڈ میرج دیکھ رہے ہیں, کارپوریٹ پنشمنٹ دیکھ رہے ہیں, چائلڈ ٹریفکنگ دیکھ رہے ہیں, یہ سارے ایشو ختم ہو جائیں گے صرف اور صرف اگر آپ آرٹیکل 25A کو انیکٹ کریں, اس کے رولس کو بنائیں. کیونکہ اس کی وجہ سے بچہ جو ہے 5 سے 16 سال کا بچہ جو ہے وہ آپ کو اسٹریٹ میں نہیں ملے گا, وہ اسکول میں ہوگا, اور اس کی ذمہ داری پیرنٹس کے اوپر ہے. اگر پیرنٹس اسکول میں بھیجیں گے تو ان کو اسٹائپنڈ ملے گا, اگر نہیں بھیجیں گے تو پیرنٹ بھی پنشمنٹ ہوگا. دیکھیں بہت ہی یہ افسوسناک واقعہ ہے, اور اس میں اس وقت سبھی ہم لوگ غم و غصے کا بھی شکار ہے, اور ایک بہت تکلیف دہ سمجھ میرا خیال ہے کہ جو بھی ایک انسان دوست فکر رکھنے والا, کوئی احساس دل رکھنے والے لوگ ہیں, تو وہ نفسیاتی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت انتہائی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, یہ ایک فینومینا ہے, کیونکہ رضوانہ کو انصاف دو, رضوانہ کو انصاف دو, رضوانہ کو انصاف دو. یہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, یہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, یہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, یہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. رضوانہ کو انصاف دو, رضوانہ کو